إله إلا الله ما لنا رب سوى. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اسلام کا وصف و شعار ہے اور اللہ کی قربت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس سلسلے میں حضرات فقہاء کرام کے درمیان دو نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں. احناف کے یہاں اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک قول کے مطابق اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ قربانی واجب ہے. اور ان حضرات کے پاس دلائل قرآن و سنت سے ایسے ہیں جن سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں ونحر کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. امام جساس نے لکھا ہے کہ ونحر سے مراد یہاں پہ بقرعید کی قربانی ہے اور اللہ صیغہ امر سے اس چیز کا حکم دے رہے ہیں اور اس امر سے اس چیز کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے. اسی طریقے سے متعدد روایات ہیں کہ جن روایات سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، کہ جس کو مالی گنجائش موجود ہو، استطاعت موجود ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اسی روایت کو جو ابھی میں نے بیان کیا سنن ابن ماجہ میں ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، جبکہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنی کتاب مستدرک حاکم میں نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ روایت صحیح الاسناد ہے، اس کی سند صحیح ہے. اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت پر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیح کو معتبر قرار دیتے ہوئے انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ روایت صحیح ہے. اسی طریقے تو آپ غور کیجئے اس روایت میں کہ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید فرمائی کہ جو استطاعت کے باوجود، مالی فراوانی کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ عمل لازم نہ ہوتا، واجب نہ ہوتا، انتہائی ضروری اور اہم نہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی وعید نہ فرماتے کہ اس کام کو چھوڑنے والا، اس کام کو استطاعت کے باوجود نہ کرنے والا اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر کے نماز میں شریک ہو، کیونکہ وہ آج کے دن کی ایک اہم عبادت، قربانی کے ایام کی ایک اہم عبادت کو چھوڑ رہا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید فرمائی ہے. اسی طریقے سے ایک روایت ترمذی شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں یہ اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ ہر گھر والے پر ہر سال قربانی لازم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ عمل واجب ہے. اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قربانی اپنی نماز سے پہلے کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل ان یصلی فلیعد مکانہا اخری، کہ جس نے نماز پڑھنے سے پہلے جانور کو ذبح کر دیا تو اسے چاہیے کہ اس کے بدلے میں دوسرا جانور قربان کرے. اگر یہ ایک نفلی عبادت ہوتی تو صحابہ کرام کی مالی حیثیت آپ سب جانتے ہیں کہ بہت مستحکم نہیں تھی. اگر نفلی عبادت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے دیتے، لیکن چونکہ یہ عبادت واجب تھی، لازم تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے نماز سے پہلے کر لیا تو اب اس کی اس غلطی کی تلافی یہی ہے کہ وہ اپنی ذمے سے اس واجب کی ادائیگی کے لیے دوسری قربانی کرے تاکہ اس کے ذمے سے اس واجب کی ادائیگی ہو سکے. بہرحال ان دلائل کی وجہ سے حضرات احناف، فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ قربانی واجب ہے. اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت اسی طرح ہے کہ وہ بھی وجوب کے قائل لگتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واجب ہونے کے قول کو راجح قرار دیا ہے. ماضی قریب کے متعدد علماء فقہا نے بھی انہی روایات کی وجہ سے قربانی کو واجب قرار دیا ہے. مثال کے طور پر
شعیب الارناؤوط ہیں جنہوں نے حدیث کی بہت سی کتابوں پر تحقیق و تخریج کا کام کیا ہے، وہ ایک روایت کو ذکر کرتے ہوئے یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اس روایت کی تحقیق و تخریج کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اس روایت سے قربانی کا واجب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی حضرات ہیں جو ان دلائل کی روشنی میں قربانی کو واجب مانتے ہیں، اور قربانی کا واجب ہونا ہی ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف حضرات شوافع کا اور قول مشہور کے مطابق حنابلہ کا اور مالکیہ کا قول یہی ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ ان حضرات کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں، لیکن جو بات یہاں اصل بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرات قربانی کو واجب کہتے ہیں ان کے یہاں تو اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ واجب کی عبادت کو چھوڑ کر کے انسان نفلی صدقہ کرے، یعنی قربانی کے پیسے کو عام رفاہی کاموں میں، فلاحی کاموں میں اور صدقات و خیرات میں استعمال کرے اور قربانی کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ عام صدقات و خیرات اور رفاہی کام یہ نفل ہیں، جبکہ قربانی واجب ہے۔ تو جو حضرات قربانی کو واجب کہتے ہیں ان کے یہاں تو اس بات کی اجازت ہو ہی نہیں سکتی کہ قربانی کو انسان چھوڑ کر کے قربانی کے پیسے کو دیگر نفلی کاموں میں، رفاہی کاموں میں، فلاحی کاموں میں استعمال کرے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ حضرات جو قربانی کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں ان کے اقوال سے، ان فقہاء کرام کی تحریروں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے یہاں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ شافعی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قربانی اسلام کے شعار میں سے ہے، اسلامی شعار ہے، اس لیے قربانی کو وسعت کی حالت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے باضابطہ اپنی کتاب میں عنوان قائم کیا ہے، اور عنوان قائم کر کے یہ بتایا ہے کہ قربانی کی ادائیگی کے لزوم کو ہم بہتر سمجھتے ہیں اور اس کے چھوڑنے کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ در حقیقت ان حضرات کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل آدمی یوم النحر من عمل احب الی اللہ تعالی من اراقۃ الدماء، کہ قربانی کے دنوں میں جانور کو قربان کرنے سے زیادہ انسان کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی اراقۃ الدم، جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا قربانی کے دنوں میں اللہ کو جتنا پسند ہے کوئی دوسرا عمل انسانوں کا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی روایت کی وجہ سے تمام فقہا فرماتے ہیں تو گویا کہ اس کی شرعی حیثیت میں تو یہ اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کی عملی لزوم میں اور عملی طور پہ اس بات پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ قدرت و استطاعت کی صورت میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ قربانی کو چھوڑ کر قربانی کے پیسے کو دیگر مصارف میں استعمال کرنا، دیگر خیر کے کاموں میں استعمال کرنا، اس کی بالکل ہی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کیا تو اس نے انتہائی برا عمل کیا۔ شرح مختصر خلیل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت کے باوجود، کچھ شہر کے لوگ یا کسی شہر کے بہت سے افراد قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی کرنا چھوڑ دے اور وہاں حاکم وقت ہو، اسلامی حکومت ہو، تو حاکم وقت کی، اسلامی حکومت کے ذمہ داروں کی، عمرا کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو قربانی کی عبادت انجام دینے پر وہ انہیں مجبور کریں، ان کو آمادہ کریں۔ تو ان حضرات کی اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی ایسی عظیم عبادت ہے کہ وسعت و قدرت کی حالت میں ان ایام میں، یعنی قربانی کے ایام میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے، اس پیسے کو دیگر مصارف خیر میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صاحب منات المفاتیح جو مشکات کی بہت تفصیلی شرح ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ انہ یتعین عندنا التضحیہ، کہ ہمارے نزدیک
جانور کو قربان کرنا، قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی متعین ہے، چاہے وہ قربانی واجب ہو چاہے قربانی سنت ہو، نفلی قرب، حتیٰ کہ کہہ رہے ہیں کہ واجب مان لیں یا سنت میں ہو، بہر صورت ہمارے نزدیک قربانی ہی کرنا متعین اور لازم ہے۔ ولا یکفی الصدقۃ بقیمتها، اس کی قیمت کو صدقہ کرنا کافی نہیں ہوگا، لأنه لم ينقل ولو بسند ضعیف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخلفاء بعده آثروا الصدقۃ علی الاضحیہ قط، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، کسی ضعیف سند سے بھی یہ بات منقول نہیں ہے کہ ان حضرات نے قربانی پر صدقے کو ترجیح دی ہو، یعنی قربانی کو چھوڑ کر صدقات و خیرات کا کام کیا ہو، کسی سند سے یہ بات منقول نہیں ہے، بلکہ ان حضرات نے ایام قربانی میں قربانی کرنے کو ہی ترجیح دی ہے۔ دیگر مصارف خیر میں یہ خرچ کرنے کے عادی تھے، اور ان حضرات کی زندگی میں خیر کے کاموں میں بڑی سے بڑی قربانیاں ملتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ کسی سند ضعیف کے ساتھ ایک ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ملتی جو یہ بتائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے قربانی کو چھوڑ کر عام صدقات کا بے قربانی کے پیسے کو استعمال کیا ہو۔ اس لیے ہمارے نزدیک قربانی کرنا ہی لازم ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کی اجازت دی جائے وَلِأَنَّ الصَّدَقَةَ بِقِيمَتِهَا تُفْضِي إِلَىٰ تَرْكِ شِعَارٍ عَظِيمٍ من شعائر الاسلام، کہ اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ قربانی کے پیسے کو دیگر مصارف خیر میں استعمال کر لیا جائے، تو قیمت کو صدقہ کرنے کی اجازت کی وجہ سے اسلام کے شعائر میں سے ایک عظیم شعار کو چھوڑنا لازم آئے گا جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے، دیگر مصارف خیر میں، رفاہی کاموں میں، فلاحی کاموں میں، صدقات میں، مسکین و محتاج کی مدد میں قربانی کے پیسے کو استعمال کرنا اور قربانی کو چھوڑنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال جن کے یہاں واجب ہے وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی کرنا ہی ضروری ہے، اس پیسے کو صدقہ کرنا کافی نہیں ہوگا، اور جو حضرات قربانی کو سنت مؤکدہ مانتے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ لازم ہے کہ انسان قربانی کے ایام میں قربانی ہی کی بات انجام دے، دوسرے کسی کاموں میں اس پیسے کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن آج کل یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ قربانی کے پیسے کو انسان قربانی نہ کر کے دیگر مصارف خیر میں، فلاحی کاموں میں خرچ کرے تو اس سے انسانیت کا بھلا ہوگا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یقیناً محتاجوں کی مدد کرنا، غریبوں کے کام آنا، فلاحی کاموں میں پیسے خرچ کرنا، رفاہی کاموں میں پیسے خرچ کرنا، یہ بہت اچھا کام ہے، اسلام میں بہت پسندیدہ عمل ہے، اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ عظیم عبادت کو چھوڑ کر انسان اس پیسے کو دوسرے کاموں میں لگائے، اہم عبادت کو چھوڑ کر اس سے کمتر عبادت میں پیسے کو لگائے؟ یہ صورت بھی تو ہو سکتی ہے کہ انسان قربانی بھی کرے اور اپنی زندگی کے دیگر ضروریات میں سے، دیگر خواہشات میں سے پیسے بچا کر کے رفاہی کاموں میں حصہ لے، فلاحی کاموں میں حصہ لے، تو اس طریقے سے عظیم عبادت بھی انجام پا جائے گی اور رفاہی کاموں میں، فلاحی کاموں میں، صدقات و خیرات کے کاموں میں شرکت بھی ہو جائے گی۔ آج ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کی خواہشات میں تھوڑی سی کمی کر دیں، شوق کی تکمیل میں تھوڑا سا خرچ کم کر دیں، تو بے شمار خیر کے کاموں میں ہم حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کی کوئی ترغیب نہیں دی جاتی اور اس کا کوئی نعرہ بلند نہیں کیا جاتا کہ انسان اپنے خواہشات، اپنے شوق میں پیسوں کو کم خرچ کر کے رفاہی کاموں میں خرچ کرے، فلاحی کاموں میں خرچ کرے، تاکہ یہ پیسہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ لیکن عظیم عبادت کو چھوڑ کر کے اس پیسے کو دیگر مصارف خیر میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس مرتبہ قربانی نہ کر کے فلاں رفاہی کام کر لیا، فلاں خیرات کا کام کر لیا، انسانیت کو کام آنے والا فلاں کام کر لیا۔ یاد رکھیے، انسانیت کو کام آنے والا کام صدقہ اور خیرات یقیناً اچھی عبادت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن قربانی کو چھوڑ کر قربانی کے پیسے کو ادھر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کرنا ہے یقیناً کیجئے، لیکن قربانی کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے میں جو آپ کے اخراجات ہیں
ان میں پیسے کو کچھ کم خرچ کر کے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال عطا کیا ہے اس مال میں سے جو دیگر مال قربانی کے بعد جو مال بچا رہ جاتا ہے اس میں سے آپ رفاہی کاموں میں، فلاحی کاموں میں خرچ کیجئے، تو اس طریقے سے اس راستے سے بھی اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور صدقات و خیرات کے راستے سے بھی اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ لیکن قربانی کو چھوڑ کر اس پیسے کو دیگر کاموں میں خرچ کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اور جو لوگ اس کی ترغیب دے رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ سراسر گمراہ کن باتیں ہیں، جس سے ہم مسلمانوں کو یقیناً ان باتوں پر توجہ نہیں دینی ہے۔ توجہ ہمیں ان باتوں پہ دینی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ قربانی چونکہ اسلامی شعار ہے اس لیے قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ہے، اس کے پیسے کو دیگر مصارف خیر میں خرچ کرنے کی بالکل ہی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کار خیر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قربانی جیسی عظیم عبادت سے ہمیں غافل بھی نہ فرمائے، بلکہ اس کا موقع عطا کر کے ہمیں ہر سال قربانی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله ما لنا رب سواه